جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں شکیل بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیل بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج ہم بات کریں گے حقیقی آزادی 25 مئی جو گزر چکی ہے۔ 25 مئی کو تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان کی جانب سے حقیقی آزادی مارچ اسلام آباد کی کال تھی، اور تقریباً 23-24 جو مئی ہے حکومت پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی، انہوں نے سخت اقدامات کیے اور پولیس کو سخت ہدایات جاری کی، اور پنجاب میں سے 25 مئی پر ایکشن کا جو ہے وہ پلان تھا۔ 25 مئی پر دیکھا گیا کہ ظلم و زیادتی، پنجاب پولیس کی غنڈہ گردی، پنجاب پولیس نے وکلا کو گرفتار کیا، عوام کے شہریوں کو گرفتار کیا، اسی طرح ایم پی اے ایم این اے اور ورکرز کے گھروں میں ریٹے کی، چھاپے مارے، اسی طرح ظلم و زیادتی اہل خانہ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ چینل نے دکھایا، کچھ چینل نے نہیں دکھایا۔ اسی طرح 25 مئی کو جو ظلم و زیادتی پنجاب پولیس کی طرف سے کی گئی، پنجاب کا جو کچھ لوگوں پر ایف آئی آر درج کی گئی، جس طرح زبیر نیازی پر مقدمات درج کیے گئے، اور نیازی ایکسپریس نیازی 99 حاجی بجاش نیازی پر مقدمہ درج کیا گیا۔ ای ایم ای سوسائٹی میں رہائشی تھے، ان کے گھر میں ریڈ کی گئی، ان کے تقریباً 29 ویپن اور اسلحہ اور سمیت گاڑیاں لفٹر کے ذریعے وہاں سے برآمد کیں، اور ایک ایف آئی آر دہشت گردی کی دی گئی۔ بتایا جاتا تھا کہ یہ اسلحہ جو برآمد کیا گیا ہے، انہوں نے حقیقی آزادی میں خوف و راز پھیلانا ہے اور لوگوں کو ڈرانا ہے، جبکہ یہ جو باتیں تھیں یہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے کی گئی تھیں۔ اسی طرح دوسرے ایم پی اے ایم این اے میاں محمود الرشید، میاں اسلم اقبال، ان کے گھروں میں، میاں حماد اظہر، ان کے گھروں میں بھی ریٹیں کی گئیں، ورکرز کو گرفتار کیا گیا، اور ایک لسٹ بنائی گئی جو 3-4 کیٹاگریز میں بنائی گئی، جن میں ٹینٹ سروس دینے والے جو تحریک انصاف کے سپورٹر تھے ان کو گرفتار کرنا تھا، ایک سپونسر جو تحریک انصاف کو سپونسر کرتے تھے، کھانا وغیرہ کھلاتے تھے، اور ایک کیٹاگری وہ تھی جو پبلک اور عوام کو ریلی میں بڑی تعداد میں لے جانے والے تھے، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ حقیقی آزادی کو ناکام بنانا، پنجاب میں سے کسی کو باہر اسلام آباد کی طرف جانے نہیں دینا، اور تمام ضلعوں کو منقطع کر دیا گیا تاکہ دوسرے ضلع سے اندر اور اس لاہور شہر سے دوسرے ضلع میں نہ جا سکے۔ پنجاب پولیس کی اعلیٰ کارکردگی، ایم پی اے ایم این اے اور ورکرز کے گھروں میں چھاپے، اہل خانہ سے بھرپور بدتمیزی کی گئی، دروازے توڑے گئے۔ اسی طرح آزادی چوک پر جب عوام نکلی تو وہاں پہ بھرپور رکاوٹوں نے اور پولیس کے اعلیٰ افسران نے اپنی زیر نگرانی لاٹھی چارج کیا، ربڑ کی گولیاں چلائیں، آنسو گیس چلائے، اور لاہور سے باہر نہیں جانے دیا۔ زخمی ورکرز بھی ہوئے، جن میں حافظ ذیشان رشید ہیں، اور مختلف حماد اظہر بھی ہیں، اور کافی ورکرز ہیں، بلکہ ایک فیصل نامی جو تحریک انصاف کا ورکر ہے وہ بھی شہید ہوا۔ یہ ساری ظلم و زیادتی کی گئی پنجاب کی گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی تب تھی، میاں حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، اور تب تحریک انصاف کے جو قائدین تھے، لیڈر تھے، ان کی طرف سے بھرپور مذمت اور غنڈہ گردی، پولیس کی جو لاٹھی چارج ہے اس کے خلاف سراپا احتجاج نظر آئے۔ موقف تھا تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کا کہ جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں میں ان کو نوٹ کر رہا ہوں۔ عدالتوں نے فوراً ایکشن لیا، اور جب آزادی چوک سے لاہور سے باہر نہیں جانے دیا تو عدالتوں نے حکم دیا کہ کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، بھرپور طریقے سے امن و امان طریقے سے احتجاج کرنے کا ہر شہری کو حق ہے۔ مقدمے درج کیے جا چکے تھے، اور جو حکم تھا معزز عدالتوں کا اس کو لیٹ کرتے کرتے عوام کو جانے نہیں دیا گیا، اور تب تک تقریباً 80% جلسہ مکمل ہو چکا تھا۔ ضمنی الیکشن آگے آ جاتے ہیں۔
اس ضمنی الیکشن سے پہلے جو ظلم و زیادتی کی گئی ان کے ساتھ میں ایڈ کروں گا کہ حاجی بجاش نیازی جو نیازی ایکسپریس 99 کے اونر ہیں، ان کے گھر میں ریڈ کی گئی، ان کے گھر سے لائسنسی اسلحہ 29 ویپن اٹھائے گئے، ان کی اپنی جو گاڑیاں تھیں ان کو لفٹ کے ذریعے وہاں سے پکڑا گیا اور اس پر دہشت گردی کی ایف آئی آر کی گئی، جو بتایا گورنمنٹ کی طرف سے جاتا تھا کہ انہوں نے حقیقی آزادی میں اسلحہ کو استعمال کرنا ہے، خوف و راز پھیلانا ہے، اس لیے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اور آگے اگر بات کروں کہ ضمنی الیکشن آ جاتا ہے، ضمنی الیکشنوں میں جب آتا ہے تو مہنگائی عروج پر ہوتی ہے، پٹرول عروج پر ہوتا ہے، ڈالر کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہوتی ہے، اور عمران خان کا بیانیہ آزادی مارچ اور غلامی نامنظور پر عوام نے بھرپور طریقوں سے، ٹوٹل 20 سیٹیں تھی ضمنی الیکشن کی، اور انہی پر فیصلہ ہونا تھا پنجاب کی گورنمنٹ کون بنائے گا۔ بھرپور طریقے سے عوام نے ووٹ کاسٹ کیا۔ ہسٹری میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اگر وہ ضمنی الیکشن کرواتی ہے اور اس کی فیور میں جاتا ہے، لیکن اس دفعہ عمران خان کے جو بیانیے نے عوام کو باہر گھروں سے نکالا، ووٹ کاسٹ کیا، ووٹ کی کاسٹ کی فیصد تقریباً 52% بتائی جاتی ہے، اور عوام نے تحریک انصاف کے نام ووٹ کیا اور تقریباً 20 سیٹوں میں سے 15 سیٹیں تحریک انصاف کے نام کی۔ اسی طرح پنجاب گورنمنٹ بنانے میں وہ 15 سیٹیں اہم رول ادا کرتی تھیں، اور جب پنجاب گورنمنٹ کا الیکشن اناؤنس ہوا، اس الیکشن کے دوران تقریباً بظاہر دکھایا گیا کہ ووٹ کاف لیگ کے جو 10 تھے، ان کے جو کاف لیگ کی پارٹی تھی ان میں دراریں آ چکی تھیں۔ تحریک انصاف کہ اگر وہ 10 ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں تو حکومت پنجاب تحریک انصاف کی ہوتی ہے، اور اس کا وزیر اعلیٰ چودھری پرویز لائی تھے۔ تحریک انصاف کے دو بھائیوں میں چودھری شجاعت اور چودھری پرویز لائی میں فیملی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے چودھری شجاعت نے بیان دے دیا اور ایک لیٹر جاری کر دیا جو سپیکر ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کو موصول ہوا، جس کی بنیاد پر انہوں نے 10 ووٹ جو تحریک انصاف کو پڑے تھے وہ کینسل مسترد کر دیے، جس پر عدالت سے رابطہ کیا گیا۔ معزز عدالتوں نے قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے وہ 10 ووٹوں کو بحال کر دیا، جس پر تحریک انصاف کی گورنمنٹ پنجاب بن گئی۔ اسی کے بعد وزارتیں دی گئیں۔ گورنمنٹ آج 17 اگست ہے اور تقریباً 22 جولائی کو پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے تحریک انصاف کی بن چکی تھی، اور آج 17 اگست تقریباً 26 دن گزر گئے۔ اور اسی طرح میں بتاتا چلوں کہ جب ظلم و زیادتی کی گئی تب سے 22 جولائی تک جب تحریک انصاف کا پہلا دن تھا، ان کے جو تحریک انصاف کے قائدین ہیں، جو لیڈر ہیں، ان کی جانب سے بڑے مذمتی اور 25 مئی پر جو غنڈہ گردی پولیس کی جانب سے کی گئی تھی، جو سینئر افسران کے بارے میں ایکشن لیتے نظر آ رہے تھے، وہ باتوں تک محدود رہا۔ آج 26 دن گزر چکے ہیں اور جو غنڈہ گردی کی گئی ہے، سوائے ان افسران کو، ایس ایچ اوز کو ٹرانسفر کرنے کے علاوہ کوئی قانونی کارروائی سامنے نہیں آئی، کوئی بیان، کوئی چیز نظر نہیں آئی، صرف اور صرف خاموشی نظر آئی ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ عوام اور شہر لاہور کی عوام یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جو بیانیہ، جو الفاظ تحریک انصاف نے پہلے بولے تھے، گورنمنٹ آنے سے پہلے بولے تھے، تحریک انصاف کی گورنمنٹ آنے کے بعد خاموشی کیوں ہے؟ ان پر سوالات ہیں، خاموشی کیوں ہے؟ اسی طرح اگر بات کریں، 1 ماہ گزر چکا لیکن کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی گئی۔ اس گرفتاریوں جو گرفتاریاں ہوئیں ان میں وکلاء حضرات بھی تھے، سماجی سیاسی شخصیات بھی تھیں، اور بسوں کو توڑا گیا۔ ایس پی حضرات موقع پہ کھڑے نظر آئے۔ میری اطلاع کے مطابق 10 سے 15 سال پرانے سینئر افسران ابھی تک ڈیوٹی پر موجود ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی صلح اور معافیاں تلافیاں ہو چکی ہیں، جس پر پنجاب گورنمنٹ خاموش نظر آتی ہے، کوئی وضاحتی بیان نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اگر میں بات کروں کہ پنجاب گورنمنٹ کے حکومت سے پہلے
تحریک انصاف کے جو بیانات تھے اور اب کی خاموشی بتاتی ہے کہ جو ان کی معافیاں تلافیاں ہو چکی ہیں۔ کیا اگر ان بیانات پر خاموشی رہے گی تو تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ دوسری اپوزیشن پارٹیاں بتاتی ہیں کہ عمران خان کی جانب سے ہمیشہ یو ٹرن لیا گیا ہے، کیا اس دفعہ بھی یو ٹرن لیا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان کو اس پر نوٹس لینا چاہیے، اور جو پولیس کی غنڈہ گردی تھی، پولیس کو غیر سیاسی ہونا چاہیے۔ پولیس کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر عدالتی وارنٹ کے بغیر اہل خانہ سے بدتمیزی کرے، کسی ایم پی ایس کے گھر میں ریڈ کرے، کسی ورکرز کے گھروں میں ریڈ کرے اور گھس کے دروازے توڑے، اہل خانہ سے بدتمیزی کرے۔ اگر ان لوگوں کو نشان عبرت نہ بنایا گیا تو ہر پارٹی پولیس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی نظر آئے گی، لیکن ہمارا مقصد پنجاب پولیس کا وقار بحال کرنا ہے۔ پنجاب پولیس کو غیر سیاسی ہونا چاہیے۔ پنجاب پولیس کے اندر جو لوگ سیاسی طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اگر ان پر ایکشن نہ لیا گیا تو اس کا وقار میں کمی آئے گی۔ ہم چاہتے ہیں پنجاب پولیس کا وقار بحال ہو، لیکن جو غلطیاں کرتے ہیں، جس طرح پولیس عوام کو سزائیں جزائیں غلطیوں پر دیتی ہے، تو اگر انہوں نے غلطیاں کی ہیں، ظلم و زیادتی کی ہے، لاٹھی گولی کی سرکار چلائی ہے، آنسو گیس چلائے ہیں، گاڑیاں توڑی ہیں، یا اگر ظلم و زیادتی کی ہے تو اس کا ان کو حساب دینا پڑے گا۔ میں وزیر داخلہ کا جب حلف ہوا تو سب سے پہلا جو وزیر داخلہ کا بیان تھا کہ میں فوراً ایکشن کروں گا، غنڈہ گردی کرنے والے پنجاب پولیس کے افسران کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، لیکن اس بیان کے بعد آج 26 دن حکومت کو گزر چکے ہیں، اس پر کوئی ایکشن، کوئی کارروائی، کوئی عوام کو بریف نہیں کیا گیا۔ جس عوام نے بھرپور ووٹ دیے، جس عوام نے بھرپور عمران خان کے بیانیے کی حمایت کی، وہ چاہتی ہے، وہ پوچھتی ہے، وہ سوال کرتی ہے کہ اس چیز کا جواب دیں جو آپ نے وعدے کیے تھے۔ اگر آپ وعدوں پر پورا نہیں اتریں گے تو عوام جس طرح دوسری پارٹیوں کو ریجیکٹ کر چکی ہے، آپ کو بھی ریجیکٹ کر دے گی۔ میری گزارش ہے کہ تمام تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں، ان پر کمیٹی بنائیں اور اس پر فوراً ایکشن کریں، کیونکہ آپ نے وعدے کیے تھے، کیونکہ آپ نے عوام سے ان غنڈہ گردی کرنے والے پولیس اہلکار جنہوں نے قانون کی جو لمٹ ہے ان کو کراس کیا ہے، وہ ڈیڈ لائن جو ہے اس کو کراس کیا ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح ہوگا تو پنجاب پولیس کا وقار نیچے آئے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب پولیس کو غیر سیاسی ہونا چاہیے، اور تحریک انصاف اسی طرح جس طرح پولیس کسی کے جرم میں فوراً ایف آئی آر قانون کے مطابق درج کرتی ہے، اگر انہوں نے ظلم و زیادتی کی ہے تو اس پر ایکشن لینا آپ کا کام ہے، گورنمنٹ آپ کے پاس ہے۔ اس لیے یہ ابھی تک اتنی ہی ویڈیو تھی۔ اس ویڈیو کے بعد اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔